أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ پڑھ لو یا الصلاۃ تو والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت دا کرم ہے، اللہ دا احسان ہے، جس ذات نے سانو ایک باری پھر اپنی عظیم عرفہ اعلیٰ بارگاہ دے اندر حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ ایک رات درمیان وچ ہے، اگلی رات بڑی عظمت والی رات ہے جس نوں شب عید کہا جاندہ ہے۔ عید دی رات، اور جننے بھی اسلامی تہوار نے، کسے تہوار دا تعلق ڈائریکٹ اللہ نال نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری نال جملہ بولیا ہے، جننے بھی اسلامی تہوار، کسے بھی تہوار دا ڈائریکٹ تعلق اللہ نال نہیں، کسی نہ کسی ولی یا نبی دی ذات دی نسبت ہوئے گی اور اللہ نے انہوں مناون دا حکم دیتا ہوئے گا۔ انہیں جڑی عید آ رہی ہے، کن دی نسبت ہے؟ اللہ نو یہ عمل پیارا لگا، سانو عید دی شکل عطا فرما دیتا۔ آج وہ جاج کرام میدان عرفات پہنچ چکے، حج ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ حج ہو رہا ہے۔ حج دا اجر کیا ہے؟ گناہوں تو معافی۔ 400 لوگاں نو حاجی جنت چلایا جائے گا۔ 400 لوگ۔ ہن آپ دیکھیے کہ حج میں راز کیا ہے جڑی اینی عنایت؟ اوتھے رات گزارنی ہے جتے حضرت آدم تے حضرت حوا نے رات گزاری سی۔ عرفات عرفہ نو پہچان نو کہندے، اندے چ عبادت نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، رکوع سجود، بس اوتھے جا کے بہنا ہے۔ جو تسبیح و تحلیل آدم تے حوا نے اس ویلے کی تھی، اللہ فرماندا ہے تسی اسی طرح انہاں دی ادا نو ادا کرو، انج میدان وچ بہو جو اتھے رحمت ہوئی تواڈے تے بھی برس جائے گی۔ اگر گندے جاؤ گے نا، رات ختم ہو سکتی ہے لیکن نسبتاں ختم نہیں ہونی۔ صفا تے مروہ دو پہاڑیاں، اور انہاں پہاڑیاں دے دوران دوڑنا، ایک تو اتر کے دوجے وال تے دوجے تو اتر کے پہلے وال، اور آج لکھاں لوگ
اس عمل نو دوران گے مولا اس میں راز کیا ہے؟ آواز آئی اے بھی میری ایک بندی دوڑی سی، تسی بھی انج دوڑنا ہے، تسی بھی اسی طرح دوڑ۔ اب حیرانگی دیکھو کیا ہے، آج عورت اپنی عزت نو تار تار کر کے باہر نکل رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم آزاد ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنی شان اسلام نے عورت نو دیتی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی؟ آج لکھاں لوگ ایک عورت دے نشانے قدم تے دوڑ رہے ہیں، نشانے قدم تے۔ اس تو بڑی عورت دی اور نسبت اور شان اللہ کیا دے سکتا؟ اور اللہ کیا اس عورت نو شان دے؟ یہ اسلام نے شان دی، یہ اللہ نے شان دی۔ جہاں میری پاک بندی دوڑی ہے، آجیو تم نے بھی ویسے دوڑنا۔ تو پھر اس کے بعد کنکریاں ہیں، صفا مروا ہے، قربانی ہے، کعبے کا طواف ہے، رمل ہے، یہ ساری اللہ کے مقرب لوگوں کی نسبتیں ہیں۔ بس عبادت بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کو غور سے دیکھو تو یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی ادا کو ہم ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اب عید الاضحیٰ شریف آ چکی ہے، ایک رات بیچ میں باقی ہے۔ اس دن ہم نے کیا کرنا؟ اور اس میں کچھ مسائل ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ مسئلے بھی سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات حدیث پاک سنیں، حضرت انس رضی اللہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، آقا علیہ السلام نے، اللہ کے محبوب نے 2 بکرے ذبح کیے۔ کتنے بکرے؟ آپ میرے نبی کو پسند کون کون سے بکرے ہیں؟ سینگوں والے، چت کبرے جس کو ہم ڈب کھڑبے کہتے، چت کبرے سینگوں والے۔ اور ایک اور اگلی حدیث میں آیا کہ خصی بکرے میرے نبی کو پسند۔ آقا علیہ السلام نے یہ بکرے منگوائے، ذبحہما بیدہ، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قربانی والے دن ان کو ذبح فرمایا۔ پتہ چلا کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ کس کی سنت ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم ماہر ہو، پکا مسلمان ہو، نبی پاک کا غلام ہو۔ جو سرکار کا بے ادب ہے، نبی پاک کی زندگی پر اعتراض کرتا ہے، نبی پاک کے نور ہونے پر اسے اعتراض ہے، نبی پاک کے علم پر اسے اعتراض ہے، جو نبی پاک کے نعوذ باللہ مردہ ہونے کا یقین رکھے، اس سے قربانی ذبح نہیں کرا۔
کیونکہ اس کا تو اپنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ جو نبی کا بے ادب ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور قربانی عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے جی؟ اور نبی کے بے ادب کی کوئی عبادت قبول، بات سمجھ آ رہی میں تو؟ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور سرکار کے بے ادب کی کوئی عبادت قبول، اس کی اپنی قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی قربانیاں ضائع کرا رہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دے۔ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو پھر آگے سے رزلٹ کیا نکلے گا؟ آگے سے پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر اعلان کیا ہو رہا ہے؟ ان تحبط اعمالک، سارے عمل ضائع، اعمالکم سب ختم، وانتم لا تشعرون، تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا، سارے عمل تباہ ہو جان گے۔ جو نبی کے آگے یا سرکار کے روزے پاک پر بے ادبی سے نہیں، ویسے ہی آواز اس کی اونچی ہو جائے تو سارے عمل رڑ جائیں، اور جو ہے ہی نبی کا بے ادب اس کے پرانے اب اعمال رڑے پڑے ہیں، نیا کون سا اس کا قبول ہو رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت نبی پاک کے غلام کی قبول ہوتی ہے، نبی کے بے ادب کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ کم از کم قربانی اس سے ذبح کرائیں جو پڑھتا ہو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ بات سمجھ آئی؟ مجھے یقین ہے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ قربانی کیا ہے جی؟ عبادت۔ یہ لفظ نہیں بولنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کریں گے کافی فوائد حاصل ہوں گے۔ سنت ابراہیمی بھی ادا ہو گئی، سنت محمدی بھی عطا ہو گئی۔ بات سمجھا؟ سنت ابراہیمی بھی ادا ہو گئی، سنت محمدی بھی ادا ہو گئی، کہ میرے نبی کا طریقہ مبارک ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کر۔ اور پھر بڑی ایک اہم بات بتا دوں، کچھ لوگ عید والے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ عید والے دن روزہ رکھنا، عید والے دن روزہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو بڑی بڑی ہے نا، یہ ادھر کی کرسی عورتوں کے لیے کرسی۔ تو پھر یہ روزہ کس نے نکال لیا؟ اس کے اندر راز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی والے دن اپنی قربانی کے جانور کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ بس اتنی سی بات، یہ میرے نبی کی سنت۔ اور آقا علیہ السلام کی قربانی سب سے پہلے ذبح ہوتی، سب سے۔ اور بڑی محبت کی بات بتاؤں کہ اگر کوئی نبی پاک سے پہلے جانور ذبح کرتا اللہ قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، میں بڑی ذمہ داری سے بات۔ اب دیکھو نا، آقا علیہ السلام عید پڑھ کے نکل رہے ہیں، اور نکلتے نکلتے ظاہر ہے مدینہ جمع ہے، سرکار کے غلام آئے، وقت لگ گیا، آپ اپنے گھر کو جا رہے ہیں تو گوشت نظر آیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے ابھی دوڑے دوڑے، حضور میں نے قربانی ذبح کر لی، حالانکہ عید پڑھ کے آئے ہو۔ آج ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے
آج ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عید سے پہلے قربانی ہو سکتی نہیں، عید پڑھ کے آ کے قربانی کرو جائز، ٹھیک ہے جی، عید سے پہلے۔ اب اس سے ابھی نے عید بھی پڑھ لی، اس سے ابھی نے عید بھی پڑھ لی، اور عید بھی نبی پاک کے پیچھے پڑی، سرکار ابھی گھر پہنچی نہیں، اس نے پہلے ہی جا کے اپنا جانور ذبح کر دیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور میں نے قربانی ذبح کر لی، فوراً وہی آ گئی، اللہ نے فرمایا پیارے جس نے میرے محبوب کی جانور سے پہلے جانور ذبح کیا ہے انہیں کہو کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہے، دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ آج لوگوں کو نبی جیسا بننے کا بڑا چاہ چڑھا ہوا ہے، اب بیوقوف انسان تو تے نبی پاک کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی نہیں کر سکتا، تیری حیثیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سب سے پہلے ذبح ہوتی تھی اور بن جاتی، اور آقا علیہ السلام اس کا گوشت تناول فرماتے، اس کو روزے کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جندی ادھی راتی آمنی ہے جانور ذبح ہو کہ ظاہر جی حصے بن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انتظار ہو رہا، اور مغرب ویلے یا عشاء ویلے آنا ہے تو وہ سارا دن انجی پھرتا رہے، ایسی بات نہیں۔ اگر جلدی جانور ذبح ہو رہا ہے تو اچھا طریقہ میرے لجپال کا یہی ہے کہ جانور کے گوشت سے آقا علیہ السلام تناول فرماتے تھے، لیکن اس کو روزہ کہہ سکتے نہیں اور روزہ رکھنا بھی نہیں۔ دونوں عیدوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ نالے روزہ رکھے نالے گناہ کمائے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کی یادیں ہیں اور اس دن میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، تسی روزے رکھے نہیں، بلکہ یہ دن کھاؤ پیو، تم مہمان ہو میں بیزبان ہوں۔ عید والے دن میزبان کون ہے؟ اللہ، ہم مہمان ہیں۔ اب میری بات سنیں، کسی گھر گئے آپ اور انہوں نے بڑی محبت سے آپ کی دعوت کی ہو، اطلاع دے کر بلایا ہو کہ فلانے دن آ کے ہمارے گھر آپ نے کھانا کھانا ہے، اور بڑے شوق سے انہوں نے بلایا اور انہوں نے اہتمام بھی کیا ہو بڑا باز کمال، اور آپ جائیں دسترخوان بچھ جائے، ون پونے کھانے رکھے جائیں، کمال کے ڈشیں چنی جائیں رکھی جائیں، اور آپ کہیں جی میرا تو روزہ ہے، بتاؤ گھر والوں کا کتنا دل ٹوٹا، کتنے افسردہ ہوئے، بھئی تینوں دعوت واسطے سدا تو روزہ رکھ کے آگئے، ایسی تیری عبادت کا کیا فائدہ جو لوگوں کے دل توڑ دے۔ تو اگر عام بندے کے گھر مہمان جاؤ تو روزہ رکھ کے نہیں جاتے، تو آج تو مہمان بھی تم اللہ کے ہو، اللہ میزبان ہے، تم مہمان ہو، آج روزہ نہیں ہے، آج کھانے پینے کا دن ہے۔ کون سا دن ہے جی؟ کھانے، عید کا دن تھا، اور ایک بڑا عظیم واقعہ یاد آتا، شب عید جیسے کل آ جانی نا، عید کی رات جسے ہم ایک اللہ والے کتنے سالوں سے انہوں نے کوئی لذیذ مزیدار کھانا نہیں کھایا تھا، اپنے نفس کو مار رہے تھے، سادہ روٹی، خشک روٹی، وہ بھی بہت کم۔ عید کی رات آ گئی، نفس بولا، اس نے کہا اب تو عید ہے، اب تو صبح عید ہے، سارے لوگ اللہ سے اللہ کھانا کھائیں گے، اب عید والے دن ہی مجھے کھانا کھلا دے۔ اندر سے نفس بولا نا، اس اللہ والے نے کہا کہ میں کھانا ضرور کھلاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اے نفس، اے دل، اے میرے جسم، اے میرے جسمانی اعضاء، 2 رکعت میں قرآن مکمل کروں، رات کو نیت شروع کروں گا،
2 رکعت میں میں قرآن پڑھوں گا، اگر ان 2 رکعتوں میں دل سے کا بات کی، تم حاضر رہے، دماغ کو کہا تم حاضر رہے، اور جسم اپنی جگہ پابند رہا، بڑے شوق سے 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، تو میں صبح کھانا کھلا دوں، وعدہ پورا ہو گیا، وعدہ ہو گیا، دل بھی حاضر رہا، دماغ بھی حاضر رہا، اس لالچ پر کہ 2 رکعت کے بعد ہمیں کھانا لذیذ ملے گا۔ جب 2 رکعت مکمل ہوئیں، بڑے شوق سے پڑھی گئیں، اس کے بعد انہوں نے کھانا منگوا لیا، بھئی میرا اپنے دل سے وعدہ تھا کہ اچھا کھانا کھانا ہے۔ کھانا سامنے آیا، اندر سے آواز آئی، نفس بولا، کہندا ہے اللہ دیا بندیا تو 18 سال مینوں چنگا کھانا نہیں کھاون دیتا۔ کتنے سال؟ 18 سال چنگا کھانا نہیں کھاون دیتا، 18 سالاں بعد آج میں کامیاب ہو گیا۔ باویں جویں بھی 18 سالاں بعد میں کامیاب ہو گیا، میں لذیذ کھانا کھان لگیا۔ نفس بولیا، انہاں اتھوں ہی ہاتھ واپس کر، انہاں اتھوں ہی ہاتھ واپس، کہنے لگا نفس تیری گل تے میں نہیں مننی، تیری گل تے سانو اور کوئی مسئلہ آوے یا نہ آوے، اے مسئلے دا ضرور پتہ ہے کہ روٹی دی بھوک لگی ہوئے تے نماز دا ٹائم ہوئے تے پہلے روٹی کھاؤ، یہ مسئلہ آندا ہے۔ بزرگاں نہیں پتہ سی بھی بھوک بڑی لگی ہے، نفس بھی مانگدا پیا ہے، عبادت ویکھی جائے گی، روٹی تو کھائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تیرا کہا پورا کرنا ہی۔ اٹھے تو پھر نفل شروع کر، صبح تک پھر نفل پڑھے، جلے فجر پڑھ کے بیٹھے نے، مسجد دا دروازے دی دستک ہوئی، مسجد کوئی نہیں۔ ایک بندے نے بڑی وڈی ساری ٹرے پکڑی، اندر بڑے کمال دے کھانے لگے، اور وہ لے کے اس ولی کامل دے کول آ گئے۔ انہوں نے کہنے کس کے لیے؟ حضرت آپ کے لیے لایا۔ انہوں نے فرمایا میں تو آدھے نفس نال کیتی ہے جنگ، 18 سال تو اس مرغن غذا تے لذیذہ روٹی مانگ رہے سی، میں انہوں کوئی نہیں دیتی۔ راتی اندہ میرا معاہدہ ہویا، جلے میں اندے معاہدے تے پورا اتر گیا، میں نفل پڑھے، انہیں تنگ نہیں کیتا۔ جلے کھامن لگیا اندروں بولیا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، لہذا تم بھی لے جاؤ، میں اے نفس نو آج راضی نہیں ہون دینا، لے آ جاؤ کھانا۔ اس لانے والے نے کہا حضرت مجھے کیا پتا تھا آپ بھوکے ہیں یا کہاں پڑے ہیں، میں تو سویا تھا، میرا نصیب جاگا، مجھے نبی پاک نے زیارت کرائی اور فرمایا کہ فلانی مسجد میں میرا غلام بیٹھا ہے، اسے جا کے کھانا کھلا کے آؤ، اسے جا کے کھانا کھلا کے آؤ۔ تو میں تو سرکار کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں۔ اسی وقت اٹھے، نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے کھانا بھیجا ہے تو اب تو میں ضرور اللہ بات سمجھ آ رہی؟ تو پتہ چلا کہ یہ عید کا دن اللہ میزبان ہم مہمان، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ عید والے دن روزہ نہیں۔ اب حدیث تو میں نے ابھی ایک پڑھی ہے، تو اب میں بند کر رہا ہوں، 1-2 مسائل میں سنا دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ آج گاؤں والے گاؤں کو چلے گئے، شہری اپنے قربانیوں میں مست ہیں، تو ہم اپنے وقت پر دعا کرنے کے پابند ہیں، کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔ مسئلے 2-3 خصی قربانی میرے نبی کو بہت پسند تھی۔ خصی قربانی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ آوارہ گرد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ دیکھو جی خصی تو عیب دار ہو گیا، جب میرے نبی نے خود خصی بکرے 2 کیے ہیں اور اسپیشل حکم دیا کہ جب بھی کیے خصی لے کر آنا، تو شریعت تیری میری مرضی کی پابند نہیں، شریعت تو میرے نبی کا عمل مبارک ہے۔ عیب ہے نہیں عیب خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔
اساں تا نبی پاک دا طریقہ اپناونا ہے. اساں کہ اپناونا سرکار دا طریقہ مبارک اپنا. ٹھیک ہے جی. یہ تو جڑا مسئلہ مینوں یاد سی میں کر ہن مسئلہ ہے کہ اگر آپ قربانی ذبح کرو تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر دونوں میں پڑھ کے چھری پھیر دو. اگر خود نہیں چھری چلا سکتے پھر پتہ کی آندے نے شہرن جے آ چھری تے ہاتھ رکھ, جانور تے ہاتھ رکھنا ہو رہے, چھری تے ہاتھ رکھنا ہو رہے. جنیاں بندیاں چھری تے ہاتھ رکھیے اونیاں نو تکبیر پڑھنی لازم ہے, ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی. ایک بندہ چھری چلا رہا ہے, دوجے آئی نال ہاتھ پھڑی کھڑے نے, جنہاں دا چھری ہے جنیاں دا چھری تے ہاتھ انہاں بھی نال تکبیر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں تا اجازت تسی دے دیو جڑا ماہر قربانی ذبح کرنے والا. دوسری گل اور بڑی اہم گل, کون سے جانور کے حصے ہمیں کھانے جائز ہیں؟ عموماً 22-23 چیزیں ہیں جو جانور کے اندر سے نہیں کھائی جاتی, لیکن ان میں زیادہ ایسی ہیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں یاد ہو, اتنی گندی ہیں کہ وہ پھینک دی جاتی, اتنی گندی ہیں کہ وہ, مثال کے طور پر دونوں شرم گائیں, چاہے وہ گائے ہے چاہے وہ بیل ہے, شرم گاہ کوئی نہیں کھاتا, وہ ویسے بھی پھینک دی جاتی ہے, وہ شریعت نے بھی حرام کرا. لیکن جو چیز کھائی جاتی ہے نا وہ سن لیں, اوجری کھائی جاتی. اوجری کھانا مکروہ تحریمی ہے. یہ پہلے بھی میں نے 12 بتایا, آج بھی بتا رہا ہوں. اوجری نہ گوشت میں بانٹی جائے گی نہ کھائی جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس میں غلاظت ہوتی ہے, اور جس میں غلاظت ہو اس کو شریعت نے کھانا ناپسند قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارا وقت 10:30 ہو گئے. اگر آپ کے پاس قربانی کے بارے میں کوئی سوال, کوئی محبت کا ایسا جملہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کریں, میں اس کے لیے انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا. ابھی میں نے اوجری کا نام لیا ہے, وہ مکروہ تحریم, لیکن وہ جو کپورے وغیرہ یہ وہ تو شرعی حرام ہے, وہ شرعی حرام ہے, اس کا کھانا گناہ کبیرہ ہے. کا کھانا کیا ہے جی؟ گناہ. ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ بھی سن لیں. جس کی قربانی ہے اس کی اجازت کے بغیر قربانی ذبح کرنے سے قربانی ضائع ہو جاتی. جس کی قربانی ہے اس کی اجازت کے بغیر قربانی ذبح نہیں کرتے, ورنہ قربانی ضائع. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور مسئلہ ہے, جس کے پاس گائے ہے یا بیل ہے, وہ 7 حصے والا ہے, تو اس میں 1-2 حصوں میں اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ عقیقے اور قربانی کی شرطیں بھی ایک ہیں. عقیقہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے, قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے. عقیقہ بھی صدقہ ہے, قربانی بھی ذبح کر کے بانٹی جاتی ہے, تو اس لیے ان کی شرطیں ایک ہیں. تو ایک ہی جانور میں عقیقہ اور قربانی شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی سوال کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ لیں, ورنہ ہم دعا کریں. ہاں جی نیت کریں. ہاں وہ اور تو کچھ نہیں, ذبح تو بسم اللہ ہے, اللہ وقت. بس نیت یہ ہو کہ 2 حصے میرے ہیں, 1-2 حصہ عقیقہ. جی ادھر سے کوئی بات. ہاں یہ بھائی نے کہا جی بھینس اور کٹے کا, کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز. ایسی بات کوئی نہیں ہے. بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے. جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں ان میں ایک ہی بات لکھی ہے, گائے اور بھینس ایک قسم ہے. گائے اور بھینس ایک قسم ہے. عرب میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, بھینس کی چمڑی موٹی ہوتی ہے اور وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے عرب میں یہ نہیں پائی جاتی تھی. اس لیے آقا علیہ السلام کے سامنے اس کی قربانی نہیں کی گئی, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. جو ملا حضرات
اس کے خلاف رولا ڈالتے ہیں، انہی کے جو بڑے ہیں، انہی کے بڑے، ان کے فتاویٰ میں یہ باتیں موجود ہیں۔ فتاویٰ ہے، سنایا ہے، ثناء اللہ امر سری کا فتویٰ ہے، فتاویٰ ہے سنایا، اس کے اندر پہلی جلد ہے، 810 نمبر صفحہ، اس کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ بھینس اور کٹا یہ قربانی میں شامل ہیں اور یہ قربانی کے لیے جائز ہیں اور اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اس بار ہم نے جہاں بچے لیے ہیں، یعنی کہ بیل لیے، وہاں ایک کٹا بھی لیا ہے قربانی کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اور کوئی مسئلہ جی؟ ہاں، یہ تو بڑا پیارا کل، یہ تو مڑ جا کے انہیں کوئی اجازت لینی پوچھ نہیں سمجھے؟ میں نے شرط لگائی ہے جس کی قربانی ہو اس سے اجازت لینی ہے، تو پھر عالم برزخ میں تو کوئی نہیں نہ جا سکتا، تو وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی اجازت دے، جس نے اپنے فوت شدگان کا حصہ رکھا ہے وہ اجازت دے گا، کیونکہ اصل صدقہ وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور کوئی مسئلہ نشتہ؟